یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندے یہ سارے معاملے کرو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی، اللہ سے ڈر جاؤ، تم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ اس میں لکھنا ضروری ہے، گواہ ضروری ہے، یہ پیار قائم رکھنے کے لیے ہی تو لکھا جا رہا ہے، یہ محبت اسی طرح قائم رہے بھائیوں کی، اسی لیے تو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کہ کسی انسان کو بعض دفعہ لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں اور بہت ہی غیرت مند ہوتے ہیں اور وہ قرضہ بڑی مجبوری میں مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ مانگ لیں تو پھر اس بندے کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی چاہیے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ سارے بندے ایک جیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہر بندہ جو ہے وہ قرضہ نہ معاف کرنے والا نہیں ہوتا، موسٹلی لوگ قرضہ دینا ہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں نا، جو اچھے پراپر صحیح بزنس مین لوگ ہیں، جن کا معاشرے میں ایک مقام ہے، جن کی بات زبان چلتی ہے، بڑی بڑی ڈیلنگ وہ زبان پہ ہی کر لیتے ہیں، ان کے کردار مشہور ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، شہر والوں کو، علاقے والوں کو، تو ایسے بندے کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، بلکہ مہلت دینی چاہیے کہ پتہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، واقعی اس کے حالات ہو سکتا ہے بہتر ہے نہ ہو۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے ہمارا دین سکھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 281، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندے یہ سارے معاملے کرو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کو مد نظر رکھو، اگلی زندگی کو مد نظر رکھو، یہی نہیں بیٹھے رہنا۔ تو اس لیے یہ سارے معاملے جو ہے تم بھی اچھے طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ کرو، تاکہ تم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کر لو، یہ بڑی اہم بات ہے جی، اس کو تو لازمی نوٹ کر لیں، بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ چاہے سکے دو بھائی بھی ہوں، چاہے کتنا آپ کا قریبی رشتہ ہے، چاہے آپ کی کتنی قریبی دوستی ہے، لیکن جو کوئی بزنس کر رہا ہے، جو کوئی لین دین کے معاملات ہیں، جو کوئی کاروباری معاملات ہیں، اس میں لکھنا ضروری ہے، گواہ ضروری ہے۔ چاہے سکے بھائی کتنا بھی پیار، وہ پیار ختم ہوگا اگر آپ نہیں لکھیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا تو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے میرا بیٹا، اس لیے بالکل اس میں کوئی شرم محسوس نہ کیا کرے، کوئی یہ نہ کہا کریں کہ بھئی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں بھئی اللہ کا حکم ہے، یہ پیار قائم رکھنے کے لیے ہی تو لکھا جا رہا ہے، یہ محبت اسی طرح قائم رہے بھائیوں کی، اسی لیے تو لکھا جا رہا ہے، یہ تعلق نہ ٹوٹے اسی لیے تو لکھا جا رہا ہے۔ آئیے کیا اللہ حکم دے رہا، غور سے دیکھیے قرآن کی آیت کو۔ قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے پر اور دیکھنے پر ڈبل ثواب۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جن کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے ان کو کہا ہے کہ جب کوئی بلائے لکھنے کے لیے تو بغیر کسی سستی کے، ہیلے کے، بہانے کے فوراً لکھنے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ یہ لکھنا بھی تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، وہی بات آ گئی کہ جیسا اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق سکیہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، جس نے قرض دینا ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس ذرے قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ جس نے دینا ہے وہ کوئی بھی اس میں ڈنڈی نہ مارے، پورے کا پورا لکھے یا پورے کا پورا لکھوائے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا نہ طمع ہو، عقل مند نہ ہو، یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کے کرندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ جیسے کچھ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ خود تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر ان کے جی ایم وغیرہ جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے
ہوتے ہیں تو ان سے لکھوائے۔ فرمایا کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے دوسروں کو گواہ بنا لو، اور پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، جو سمجھتے ہو کہ یہ کریکٹر کے کردار کے مضبوط بندے ہیں، ان کی گواہی ڈالو۔ اللہ اکبر، یعنی قابل اعتماد، جسے تم قابل اعتماد سمجھتے ہو، جن پر تمہیں ٹرسٹ ہے، ان کو ہی گواہی لو، تاکہ ان 2 میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، ٹھیک ہے؟ اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے، گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ سنیں، انڈر لائن کریں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کتنی اہم بات ہے۔ معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا، بات چھوٹی ہو یا بات بڑی، ٹھیک ہے، اس کو لکھنے میں ہی بہتری ہے، اس کو لکھنے میں ہی بھلائی ہے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا، یہ تمہاری تحریر تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، اور گواہی کے لیے مضبوط تر ہے، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو۔ اکثر ایسا شک میں پڑھ کے بھائی سے دور ہو جاتا ہے، تم نے مجھ پہ شک کیا، تم نے مجھ پہ شک کیا، اور ویسے بھی 40 کے بعد تو بندے کو ویسے بھی بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، اور بعض لوگ سر بڑھاپے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو بندہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، تو بہتر نہیں کہ بندہ لکھ لے، اور ویسے بھی ایک ڈائری بندے نے رکھی ہو اپنے پرس میں تاکہ بندہ روز کے جو معمولات ہیں وہ بھی لکھ لے، روز کے جتنے بھی کام ہیں وہ لکھنے چاہیے۔ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ہی کام کرتے ہیں، پھر ان کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، ٹائم ان کا ویسٹ نہیں ہوتا، انہوں نے لکھا ہوتا ہے سب کچھ، کیا آج میرا کیا شیڈول ہے، میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، بے شک گھرداری ہو لیکن گھرداری میں کچھ سارے معاملات ہی لکھنے چاہیے۔ یہ لکھنا آپ کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اور اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، نقدی مال وغیرہ جو روز کا لینا دینا ہے اس کو بے شک نہ لکھو۔ اور پھر فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، یعنی اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں یہ بات آئے گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس کو جی انڈر لائن کریں، آیت نمبر یہ میں نے ابھی جو پڑھی ہے یہ ہے جی 282 ہے، یہ تیسرا پارہ ہے جی، یہ تیسرا پارہ ہے جی، اور یہ رکوع ہے جی 7واں، یہاں سے 7واں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں لین دین کے معاملات ہیں۔ یہ گھر میں بھی آپ اپنے میاں صاحب کو جا کے بتائیں، جب وہ جو باتیں یہاں پڑھتی ہیں گھر جا کے بھی بتایا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں، اپنی بہوؤں کو بتایا کریں، ان کو بھی بیٹھ کے تو ان کو سنایا کریں کہ یہ آج ہم نے پڑھا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کا سینہ کھلے گا، آسانیاں پیدا ہوگی، اللہ آپ کو پڑھنے، آپ پہلے پڑھے پھر اللہ آپ کو پڑھانے والا بھی بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو میری بیٹیوں اس نیت سے سیکھے کہ اللہ میں ہدایت دے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کئیوں کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ آیت نمبر کون سی تھی؟ 280 بولے نا جی، 280 اونچی سے بولے 280، ہاں جی یہ 282 آیت ہے، اور پارہ کون سا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جو بھی تم بزنس کرو، کاروبار کرو، قرض دو، قرض لو، تو اس کو کیا کرو؟ اونچی سے بولیں جی، لکھ لیا کرو۔ چلے جی، اللہم خیر، بڑی اہم بات تھی جو ابھی ہم نے یہ بیان سنی ہے اور پڑھی ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی لکھنے والا نہیں ہے،
اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو یہاں قبضہ رہن رکھ لیا کرو، تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو، لکھنے والا نہ پاؤ تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اگر تم سفر میں ہو تو کیا کرو، پھر کوئی چیز نہیں جیسے دیکھ کے اپنے معاملات صحیح کر لیے جاتے کہ یہ میرا مال ہے، میرا زیور ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ رکھ لو، مجھے دے دو، پھر میں تمہیں پیسے دے کے یہ چیز واپس لے لوں گا۔ تو یہ رہن رکھوا لیا کرو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب، اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جو باتیں بھی ہیں، جو معاملات بھی ہیں، اللہ نے پوچھنا ہی پوچھنا۔ اللہ فرماتا ہے ظاہر، اس لیے انسان کو سوچنا بھی صحیح چاہیے، یعنی سوچ بھی انسان کی اچھی ہونی چاہیے، سوچ میں بھی کوئی چیز غلط نہیں آنی چاہیے، اور گمان بھی اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بدگمانی بھی گناہ ہے، کہ انسان سوچے بھی صحیح، مطلب سوچ بھی انسان کی جو ہے وہ بری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ برا ہی سوچتے ہیں، بدگمان ہی رہتے ہیں، وہ پھر ہو ہی جاتی ہے۔ کسی بندے کے بارے میں بدگمان ہو تو پھر وہ بدگمانی سچی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ تو نے جو سوچا اللہ نے وہ کر دیا۔ تو سوچیں بھی اچھا تو پھر اچھا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ بڑی اہم بات ہے یہ کہ سوچیں اچھا تو کیا ہوتا ہے، اور اگر برا سوچے تو کیا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔